الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين صدق الله مولانا العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم ومن يرغب عن ملة إبراهيم اور نہیں روگردانی کرتا ملت ابراہیمی سے الا من سفیہ نفسہ مگر وہی انسان جس نے اپنے نفس کو بے وقوف بنایا وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا اور البتہ تحقیق ہم نے چن لیا تھا ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ اور بے شک وہ آخرت میں نیکوکاروں میں سے ہیں اذ قال له ربه اسلم جب فرمایا اس سے اس کے پروردگار نے فرما برداری اختیار کر قال اسلمت لرب العالمین فرمایا میں فرما بردار ہوا رب العالمین کا آمنت باللہ و بآیاتی
میرے محترم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، اس سے قبل پہلے رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کے چند امتحانات کا ذکر فرمایا، اور پھر اس کے بعد بیت اللہ کی بنیادوں کا ذکر ہوا، پھر بیت اللہ کی تعمیر کا ذکر کیا گیا، اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی چند دعاؤں کا ذکر ہوا جو بیت اللہ کی تعمیر کے وقت انہوں نے اللہ رب العزت سے مانگی۔ ان دعاؤں میں اس وادی غیر ذی زرع کو شہر بنانے کی دعا، اور پھر اس شہر کو پرامن بنانے اور شہر کے باسی اور رہنے والوں کے لیے رزق اور ثمرات کی دعا مانگی گئی، اور پھر اس کے بعد اپنے عمل کی قبولیت کا سوال کیا گیا کہ ہماری اس کاوش کو اور اس محنت کو آپ قبول فرما لیں۔ پھر اپنی تابعداری اور فرما برداری کا سوال ہوا، اور اس کے ساتھ ہی اپنی ذریت اور اپنی اولاد میں امت مسلمہ قائم کرنے کا اللہ سے سوال کیا، دعا مانگی، اور پھر اس امت کی طرف ایک عظیم الشان رسول کو مبعوث کرنے کی دعا مانگی گئی، اور پھر اس کے بعد اس رسول کی جو فرائض ہیں اور جو اس کے وظائف ہیں کہ وہ رسول اس امت میں مبعوث ہونے کے بعد کیا کریں گے، ان کا ذکر ہوا۔ اب ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی اس بات کا ذکر فرما رہے ہیں کہ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، کہ ابراہیم علیہ السلام کا جو مذہب ہے، ابراہیم علیہ السلام کی جو ملت ہے، اس سے کوئی عقل مند انسان اعراض نہیں کر سکتا، منہ نہیں پھیر سکتا، روگردانی نہیں کر سکتا۔ ہاں، جو انسان احمق اور بے وقوف ہے وہی ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے روگردانی کر سکتا ہے۔ اس آیت کریمہ کا جو شان نزول ہے وہ حضرات مفسرین نے یہ بیان فرمایا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ جو یہود کے بہت بڑے عالم دین تھے، تورات کے ماہر تھے، اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اسلام کی توفیق عطا فرمائی، مسلمان ہو گئے، اور اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے اپنے بھتیجوں کو دعوت دی، جو ان کے بھائی کے 2 بیٹے تھے، وہ بھی تورات کے عالم تھے۔ تو حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ان بھتیجوں سے کہا کہ دیکھو، تم اچھی طرح سے یہ جانتے ہو کہ تورات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا ذکر فرمایا ہے کہ میں بنو اسماعیل یا بنی اسرائیل میں ایک نبی مبعوث کروں گا، اور اس نبی کا نام احمد ہوگا۔ تو اس لیے جو آدمی اس نبی کے اوپر ایمان لائے گا، اس کی
تابعداری اختیار کرے گا، فرمانبرداری اختیار کرے گا، وہ تو کامیاب ہوگا، اور جو اس نبی کے اوپر ایمان نہیں لائے گا وہ ملعون ہوگا۔ تو تم اسلام قبول کر لو۔ تو ان دو بھائیوں میں سے ایک نے اسلام قبول کر لیا اور دوسرے نے روگردانی کی اور یہودیت کے اوپر وہ قائم رہا۔ تو اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو نازل فرما دیا، وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِیَ نَفْسَهُ، کہ ملت ابراہیمی سے وہی روگردانی کر سکتا ہے، وہی انکار کر سکتا ہے کہ جو احمق اور بے وقوف ہو، جو عقل سے کورا ہو، اور جس کے اندر تھوڑی بہت بھی عقل ہوگی وہ ملت ابراہیمی سے روگردانی نہیں کر سکتا، اعراض نہیں کر سکتا۔ اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام ہی نے اس آخری نبی کی دعا مانگی، اور اب ملت ابراہیمی جو ہے یہ منحصر ہے ملت محمدیہ کی صورت میں، جس کی طرف آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے ہیں، جس ملت کے آپ داعی ہیں، یہی اب ملت ابراہیمی۔ تو جو لوگ ملت ابراہیمی سے انکار کرتے ہیں وہ کافر ہیں، مشرک ہیں، دغاباز ہیں، فسادی ہیں، احمق ہیں، اور دنیا کے اندر فساد پھیلانے والے، دنیا کی قوموں کو لڑانے والے۔ تو دنیا کے اندر فرمایا جتنا بھی فساد ہے وہ ان لوگوں کی وجہ سے ہے جنہوں نے ملت ابراہیمی سے اعراض کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ملت ابراہیمی کو ہی ملت اسلامیہ بنایا۔ تین لفظ ہیں، تین مختلف چیزیں ہیں، ایک ہے دین، ایک ہے ملت، اور ایک ہے شریعت۔ فرمایا جو دین ہے یہ تمام انبیاء علیہ السلام کی مشترکہ میراث ہے۔ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے ان سب کے اندر دین جو ہے یہ مشترک۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو وہی دین عطا کیا ہے، وہی دین آپ کی طرف نازل کیا ہے جس دین کی وہی ہم نے نوح علیہ السلام کی طرف کی تھی، ابراہیم علیہ السلام کی طرف کی تھی، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی طرف کی تھی۔ تو اس لیے فرمایا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر کے آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء آئے سب کا دین ایک ہی تھا، اور دین سب کی مشترکہ میراث۔ دین کس چیز کا نام ہے؟ ہمیں دین عقائد کا نام ہے، اور ان میں سے پہلا جو بنیادی عقیدہ ہے وہ توحید ہے، اور پھر توحید کے بعد اللہ کو وحدہ لا شریک لہ جاننے کے بعد فرشتوں کے اوپر ایمان لانا، رسولوں کے اوپر ایمان لانا، کتابوں کے اوپر ایمان لانا، قیامت کے دن کے اوپر ایمان لانا، اچھی اور بری تقدیر کے اوپر ایمان لانا، اور مرنے کے بعد کی زندگی کے اوپر ایمان لانا، سنا اس کا نام جو ہے دین ہے۔ اور یہ عقائد جو تمام انبیاء علیہ السلام کی دعوت میں مشترک رہے۔ اور دوسری چیز ہے ملت۔ فرمایا ملت جو ہے یہ چند اصول کا نام ہے
کہ چند اصول جو ہیں وہ متعین کر دیے جائیں، تو فرمایا کہ یہ جو اصول ہیں ملت کے، یہ بھی تقریباً جو ہے اکثر تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر مشترک رہے ہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ملت ہے یہی ملت ابراہیمی ہے، اور ملت نام ہے چند اصول کا کہ طہارت، اللہ رب العزت کے سامنے عاجزی اور انکساری، عدل اور انصاف وغیرہ، کہ یہ چیزیں بھی تقریباً اکثر ملتوں میں مشتمل اور مشترک رہی ہے۔ اور تیسری چیز ہے شریعت۔ تو فرمایا کہ شریعت جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر ایک نبی کو ہر ایک زمانے کے اندر مختلف عطا فرمائی۔ شریعت کا تعلق جو ہے وہ مسائل سے، جزیات سے، اور یہ ہر زمانے کے اندر زمانے اور مکان کے اعتبار سے شریعت جو ہے اس میں تغیر اور تبدل ہوتا رہا ہے۔ ایک چیز ایک شریعت کے اندر جائز، دوسری شریعت کے اندر ناجائز۔ جس طرح کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں 2 بہنیں ایک مرد کے نکاح میں رکھنی جائز تھیں، شریعت محمدیہ کے اندر جائز نہیں۔ یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں اونٹ کا گوشت کھانا جائز نہیں تھا، شریعت محمدیہ میں جائز۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کی شریعت ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت ہے، ایک میں افراد ہے، دوسرے میں تفریط ہے۔ تو زمانے کے اعتبار سے، مکان کے اعتبار سے، لوگوں کے اعتبار سے اللہ نے اس کے اندر چینجنگ کی ہے، تبدیلی کی ہے۔ تو شریعت جو ہے لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، اللہ نے فرمایا کہ ہر ایک امت کو ہم نے الگ الگ جو ہے وہ شریعت عطا فرمائی۔ تو 3 چیزیں ہوئیں، دین، ملت اور شریعت۔ دین سب میں مشترک، ملت بھی اکثریت میں مشترک، اور شریعت ہر ایک کی جو ہے وہ جدا جدا۔ تو اس لیے فرمایا کہ جو لوگ ملت ابراہیمی کے اوپر ہونے کے دعوے دار تو ہیں لیکن ملت محمدیہ کے اوپر ایمان نہیں لاتے اور اس کو قبول نہیں کرتے، تو فرمایا کہ وہ اپنے دعوے کے اندر جو ہیں وہ جھوٹ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کو جو ملت عطا فرمائی، اب جو انسان اس ملت سے روگردانی کرے گا، وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ، وہ احمق اور بے وقوف ہو، جس کے اندر ذرہ برابر بھی عقل ہوگی، وہ ملت ابراہیمی سے روگردانی نہیں کر سکتا، منہ نہیں پھیر سکتا۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے تو ابراہیم علیہ السلام کو وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اس ملت کی وجہ سے دنیا کے اندر چن لیا تھا، نبوت کے لیے، رسالت کے لیے، امامت کے لیے، پیشوائی کے لیے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو چن لیا، اور اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو وہ عزت عطا فرمائی اور وہ عظمت عطا فرمائی، وہ مقام عطا فرمایا کہ جس کا ساری دنیا نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کی، کہ ایک طرف یہ بزرگ ہستی ہیں اور دوسری طرف فرعون جو جابر اور ظالم بادشاہ ہے، اس کی پوری قوت اور طاقت ہے، اور پھر اس کی پوری قوم ہے، اور یہ مل کر کے نمرود اور اس کی قوم جو ہے اس برگزیدہ ہستی کو راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں اور تمام وسائل کو بروکار لاتے ہوئے بالآخر ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے انبار میں پھینک دیتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی ان کے تمام داؤں کو فیل فرما دیتے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کے اوپر اس آگ کو گل گلزار بنا دیتے ہیں، اور پوری دنیا
ابراہیم علیہ السلام کی اس لوہے کو مان لیتی ہے، تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ عزت عطا فرمائی اور یہ عظمت عطا فرمائی کہ نمرود اور اس کی پوری قوم کے مقابلے میں کامیاب کر کے دکھلایا۔ اور پھر فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی انبیاء آئے ان کی ذریت میں سے آئے، ان کی اولاد میں سے آئے، تو جتنی بھی اقوام ہیں وہ عزت اور احترام کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام لیتی ہیں، یہاں تک کہ مشرکین عرب جو کہ انہی کی اولاد میں سے ہیں، بت پرستی کے اندر مبتلا ہیں، شرک کے اندر مبتلا ہیں، لیکن باوجود بت پرستی اور شرک میں مبتلا ہونے کے اس بت شکن ہستی کا احترام کرتے ہیں اور ان کی عزت کے لیے، ان کی عظمت کے لیے جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ دعوے دار بھی ہیں کہ ہم ملت ابراہیمی کے اوپر ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہیں ان کو تو اللہ رب العزت نے دنیا میں عزت دی، ان کو چن لیا، اور وہ شرک کرنے والے نہیں تھے۔ تم لوگ تو مشرک ہو، بت پرست ہو اور شرک اور بت پرستی کے اندر مبتلا ہو، جبکہ ابراہیم علیہ السلام تو امام الموحدین تھے، انہوں نے توحید کی دعوت دی اور ہر موقع کے اوپر انہوں نے شرک سے بیزاری کا اعلان کیا، قوم کے سامنے بھی اور باپ کے سامنے بھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یا قوم انی بریء مما تشرکون انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ یا قوم انی بریء مما تشرکون، اے میری قوم میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں، میں نے اپنا چہرہ اس ذات کی طرف پھیر لیا کہ جو یکتا ہے، اور میں بالکل اسی کی طرف یکسو ہوں، میں شرک کرنے والا نہیں ہوں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ۔ اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور قوم سے کہا کہ میں ان بتوں سے بیزار ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو، میں تو اس ذات کی طرف اپنا رخ پھیروں گا جو میرا خالق ہے، الا الذی فطرنی فانہ سیہدین، وہی میری رہنمائی فرمائیں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ہر موقع پہ شرک سے اعراض کیا۔ ما کان استغفار ابراہیم لأبیہ الا عن موعدۃ وعدہا ایاہ فلما تبین له انہ عدو للہ تبرأ منہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مشرک باپ کے لیے جو استغفار کیا تو فرمایا کہ وہ ایک وعدے کی بنا پر کیا تھا، لیکن جب ان کے سامنے یہ بات آشکارا ہو گئی، کھل گئی، انہ عدو للہ، کہ یہ تو اللہ کے دشمن ہیں اور یہ شرک سے اعراض کرنے والے نہیں ہیں، باز آنے والے نہیں ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام نے ان سے بیزاری کا اعلان فرما دیا اور فرمایا کہ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے، نہ نصرانی تھے، نہ مشرک تھے، بلکہ ابراہیم علیہ السلام تو دین حنیف کے اوپر تھے۔ ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوا، یہ جو مشرکین مکہ یا یہ یہود اور نصارہ جو اپنے آپ کو ملت ابراہیمی کے اوپر ہونے کے دعوے دار ہیں، فرمایا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے اوپر نہیں ہو سکتے، بلکہ ان اول الناس بابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے دوست وہی لوگ ہو سکتے ہیں، ان کی ملت کے اوپر وہی لوگ ہو سکتے ہیں کہ جو ان کی تابعداری اختیار کرنے والے ہیں، اور وہ کون ہیں؟ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا، یہ نبی ہیں، نبی آخر زمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس نبی کے اوپر ایمان لانے والے۔
کہ جو ملت ابراہیمی کے اوپر ہیں. اور دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرو، جس طرح جہاد کرنے کا حق، دین کے اوپر چلو، دین کو اپنی زندگیوں کے اندر لاؤ، اور اپنی زندگیوں میں دین لانے کے لیے اس طرح محنت کرو جس طرح محنت کرنے کا حق. اس لیے کہ اللہ رب العزت نے تمہیں چن لیا ہے. یہ جو امت ہے یہ چنی ہوئی امت ہے جسے اللہ نے ساری امتوں کے اوپر چن لیا ہے. اور اس امت کو جو اللہ نے دین عطا فرمایا، اس دین کے اندر اللہ نے کوئی حرج نہیں رکھا، کوئی کمی نہیں رکھی، کوئی تنگی نہیں رکھی. اور پھر ساتھ اللہ نے اعلان فرما دیا ملت ابیکم ابراہیم کہ اے امت محمدیہ تم اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے اوپر. هو سماکم المسلمین من قبل، ابراہیم علیہ السلام نے پہلے ہی سے تمہارا نام مسلمان رکھا. اور اس قرآن کریم کے اندر بھی تمہیں امت مسلمہ کہا گیا. تو امت مسلمہ جو ہے یہی ملت ابراہیمی کی اوپر ہونے کی صحیح جو ہے دعوے دار ہے. تو اس لیے فرمایا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ ابراہیم، ملت ابراہیمی سے وہی روگردانی اور اعراض کرے گا کہ جو بے وقوف ہو، جو احمق ہو. اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، دنیا میں عزت عطا فرمائی، عظمت عطا فرمائی، نبوت عطا فرمائی، پیشوا اور مقتدا بنایا، ابو الانبیاء بنایا، اور ان کی ذریت کے اندر نبوت کا سلسلہ جاری فرمایا. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور فرمایا کہ آخرت کے اندر بھی ابراہیم علیہ السلام جو ہیں ان کا مرتبہ انتہائی بلند ہوگا. سبحانک اللہ و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.